آپ فیئر کا سامنا کر رہے ہیں اور آپ خوف میں مبتلا ہیں. پاسٹ کا کوئی ریگریٹ ہے، اس کی وجہ سے آپ ڈر رہے ہیں. گاڈ سے ڈرنا چاہیے. اور پتہ کس چیز پہ ڈرنا چاہیے؟ کہ کہیں آپ اس کو کھو نہ پائیں. وہ یہ بھی ہے کہ فیوچر میں میرا کیا بنے اور میں کیا کھاؤں گا اور میری فائنانس کا کیا بنے. تو اللہ تعالیٰ نے اتنی خوبصورت وے میں بیان کیا ہے کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. کہتے جس نے اللہ تعالیٰ کی پریزنس کا احساس کرنا شروع کیا نا، تو پھر اس کو ہر قسم کی فیئر سے اس کو نکال سکتے. اچھا، آپ فیئر کا سامنا کر رہے ہیں اور آپ خوف میں مبتلا ہیں. کس چیز کا خوف ہے؟ کس چیز کا فیئر ہے؟ کہیں آپ کو کھونے کا ڈر ہے؟ کسی چیز کی نہ ملنے کا ڈر ہے؟ فیوچر کا خوف ہے؟ پاسٹ کا کوئی ریگریٹ ہے، اس کی وجہ سے آپ ڈر رہے ہیں؟ مسئلہ کیا ہے؟ فیئر جو ہے یہ اس سے تو آپ بھاگ نہیں سکتے. فیئر آپ کے لیے لازمی ہے. یہ آپ کے جو نیچرل انسٹنکٹ ہے اس کا حصہ ہے. فیئر جو ہے آپ کی فطرت کا حصہ ہے. آپ کو کوئی نہ کوئی فیئر تو ہوگا. اب یہ آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ نے ایک فیئر رکھنا ہے یا اپنے ہزاروں فیئر جو ہے وہ رکھنے. اگر آپ اس ڈیسیجن میں کامیاب ہو گئے اور ایک فیئر آپ نے رکھ لیا، ایک ہی خوف رکھ لیا، اور وہ خوف نہیں ہوگا، وہ کھونے کا ڈر ہوگا کہ کہیں یہ چیز میں لوز نہ کروں، تو آپ سکسیسفل ہو. پھر کسی بھی چیز کا خوف آپ کو نہیں ہوگا. اب میں کس خوف کی بات کرتا ہوں؟ دیکھیں، آپ نے ایک ٹرم سنا ہوگا، تقوی. جب آپ نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ اس دنیا میں میری حیثیت جو ہے وہ بطور خلیفہ یعنی ریپریزنٹیٹیو ہے، تو اب ریپریزنٹیٹیو کو کسی اور کی ریپریزنٹیشن نہیں کرنی. کسی بھی خوف میں وہ مبتلا نہیں ہوگا، کسی اور کو وہ اکاؤنٹیبل ہی نہیں ہوگا. جب آپ کسی اور کو اکاؤنٹیبل ہی نہیں ہوں گے تو آپ نے کیوں خوف کھانا ہے؟ آپ نے پھر ڈرنا کیا ہے؟ آپ ایک بالکل فری اور انڈیپینڈنٹ ہیومن بینگ ہو. آپ کو کسی سے نہیں ڈرنا چاہیے. ہاں، آپ کو اس گاڈ سے ڈرنا چاہیے. اور پتہ کس چیز میں ڈرنا چاہیے؟ کہ کہیں آپ اس کو کھو نہ پائیں. تو آپ کو اس ذات سے ڈرنا چاہیے. اور وہ ڈرنا نہیں ہے، وہ فیئر جو ہے وہ دراصل محبت کا ہے. وہ کھونے کا ڈر ہے کہ کہیں میں وہ کنیکشن لوز نہ کروں. یہ خوف آپ کو ہوتا ہے کہ کہیں اتنی بڑی کنیکشن جو ہے، اتنی بڑی میت ہے، اگر میں کسی گناہ کی طرف چلا جاؤں تو وہ میت جو ہے اور اس کا جو ساتھ ہے اور وہ جو ایک کنیکشن ہے اور وہ جو ایک اسٹرانگ کنیکشن اس کے ساتھ بنی ہے، کہیں وہ خراب نہ ہو جائے. یہ ڈر آپ کو ہوتا ہے. اس لیے آپ مائنڈفل رہتے ہیں، اس لیے آپ ہر وقت ان کے ساتھ ہوتے ہیں اور وہ بھی آپ کے ساتھ ہوتے ہیں. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ. آپ جدھر بھی ہوتے ہیں وہ آپ کے ساتھ ہوتے ہیں اور آپ ان کو یاد کرتے ہیں اور وہ آپ کو یاد کرتے ہیں.
اچھا، اب تقویٰ ہے کیا؟ دیکھیں، تقویٰ دراصل اس کی پریزنس کا احساس ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہے، اور اس پہ ایک ٹرسٹ ہے کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کی طرف سے ہو رہا ہے، اور میں نے صرف اس کو جواب دے ہونا ہے، میں نے صرف اس کو جواب دینا ہے۔ تو باقی جتنی بھی فیئر کے جتنے بھی اقسام ہیں، فیئر کے جتنے بھی پرسپیکٹیو ہیں، فیئر کے جتنے بھی طریقے اور راستے ہیں، وہ سارے بند ہو جاتے ہیں۔ پھر آپ کسی اور چیز کا خوف آپ کے دل میں نہیں رہتا، آپ کو اس کی پریزنس مل گئی، آپ کو اس کا احساس مل گیا، تو وہ احساس آپ کو نہیں چھوڑتا کہ آپ اس کی مخالفت کریں، یا آپ کسی ایسے کام میں مبتلا ہو کہ وہ اس کو پسند نہ ہو۔ یہ تقویٰ کا نام ہے۔ اور جب آپ اختیار کرتے ہیں تقویٰ اور اس کی پریزنس کو ہر وقت اپنے ساتھ یہ احساس رکھتے ہیں کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں اس کا ریپریزنٹیٹیو ہوں، تو پھر پتہ ہے آپ کو کیا دیا جاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اتنے خوبصورت وے میں بیان کیا ہے، کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم۔ وہ کہتے ہیں کہ جب آپ تقویٰ اختیار کرتے ہیں نا، ہماری پریزنس کا احساس رکھنا شروع کرتے ہیں، تو پتہ ہے آپ کے جو ڈیسیجن ہوتے ہیں نا، ڈیسیجن میکنگ پاور آپ کو ایسی پاور مل جاتی ہے جس کو کہتے ہیں فرقان۔ فرقان پتہ ہے کیا ہے؟ فرقان دراصل آپ کو وہ انسائٹ ملتا ہے، وہ بصیرہ آپ کو مل جاتا ہے کہ پھر آپ ڈیسیجنز لیتے ہو نا، وہ ڈیسیجن ایک ایسی وزڈم پر مبنی ہوتا ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ پھر آپ فیصلہ کرتے ہیں۔ فرقان کا مطلب فیصلہ ہے، آپ کو رائٹ رانگ کا پتہ چلتا ہے، پھر آپ غلط ڈیسیجن نہیں لیتے، تو آپ کی لائف بن جاتی ہے۔ پھر اگر آپ نے غلط ڈیسیجن لیا ہی نہیں ہے تو کس چیز کا خوف ہے؟ اور پھر پتہ ہے خوف کس چیز کا ہوتا ہے؟ خوف تو اس چیز کا نام ہے کہ میں نے پاسٹ میں جتنی غلطیاں کی ہیں اس کا ریگریٹ جو ہے وہ خوف ہوتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، کہ وہ سارے گناہ جو آپ نے پاسٹ میں کیے وہ تو معاف ہو جاتے ہیں، اس کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور آپ کو بخشش کی جاتی ہے۔ کتنا خوبصورت احساس ہے۔ اچھا، اب پتہ ہے تقویٰ کے بارے میں بہت بڑی مسکنسیپشن ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تقویٰ یا تو کسی حلیے کا نام ہے، یا ہم نے یہ سمجھا ہے کہ تقویٰ جو ریچولز ہیں دین میں اس میں سے کسی ایک پہ عمل کرنا ہے اور بس اپنے آپ کو متقی سمجھنا ہے۔ یہ نہیں ہے تقویٰ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا نا تقویٰ ہاں ہونا، تقویٰ دراصل وہ پریزنس کا احساس ہے۔ تو پریزنس کا احساس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہی ہوا نا کہ آپ کی 24/7 جو آپ کی لائف ہے، جو آپ کا کنڈکٹ ہے، وہ جو بھی آپ کام کرتے ہیں، چاہے آپ ریچولز پرفارم کر رہے ہو، چاہے آپ کوئی بزنس کر رہے ہو، چاہے آپ لائف کے کسی بھی حصے میں ہو، تو آپ کی جو پرفارمنس ہے وہ گاڈ کے ساتھ مائنڈفل ہونا چاہیے۔ آپ کو وہ احساس ہونا چاہیے۔ آپ گاڈ کانشیسنس جو ہے وہ آپ میں ہونا چاہیے۔ آپ کو گاڈ کانشیسنس ہونا چاہیے کہ کہیں میں ایسا کوئی کام نہ کروں
کہ جس سے میں اس کی ریپریزنٹیشن میں کوئی مسٹیک اور میں اس کو اس طرح سے ریپریزنٹ نہ کروں. اچھا، میں بار بار ریپریزنٹیشن کی بات کیوں کرتا ہوں؟ آپ کو پتہ ہے یہ انسان ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کہا کہ میں ایک انسان کو بنا رہا ہوں بطور خلیفہ، ریپریزنٹیٹیو، اور انہوں نے کہا کہ یہ تو فساد برپا کرے گا. اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، یہ مجھے ریپریزنٹ کرے گا. تو آپ کو اتنی بڑی ذمہ داری دی اور آپ اس کے نمائندے ہیں اور پھر بھی آپ ڈر رہے ہیں. تو آپ اس لیے ڈر رہے ہیں کہ آپ جس کی طرف سے آئے ہیں آپ بھول گئے ہیں. آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں کدھر سے آیا ہوں اور میں نے کدھر جانا ہے. تو آپ بھٹک گئے اور بھٹکنے کی اس سفر میں آپ بہت سارے خوف میں اور بہت ساری فیئرز میں مبتلا ہو گئے، اپنے آپ کھو گئے. اور جب بھی آپ کو یہ ریئلائزیشن ہوگی کہ اصل ریئلٹی یہی ہے، میں نے ریپریزنٹیشن کرنی ہے اور میں جس پرپس کے لیے آیا ہوں تو میں نے وہ کام کرنا ہے، میں نے اپنی پرسنل گرومنگ کرنی ہے اور میں نے پیوریفیکیشن کرنی ہے اور اپنی پرسنالٹی کو ان ٹریٹس پہ ڈیولپ کرنا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ میرے سے چاہتا ہے. تو پھر آپ اس کو ریپرزینٹ کر رہے ہو تو پھر آپ کو کسی بھی چیز کا خوف اور ڈر نہیں کھانا چاہیے اور آپ کو اصل ریپرزنٹیشن اس کی کرنی چاہیے. اچھا، آپ کو پتہ ہے انسان کا جو خوف ہے نا وہ بہت حوالوں سے ہے، یعنی پاسٹ کے حوالے سے ہے، فیوچر کے حوالے سے ہے، رزق کے حوالے سے ہے، صحت کے حوالے سے ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ پاسٹ کا آپ کیوں خوف کھا رہے ہو؟ کہتے ہیں لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ. کہتے ہیں جو گزر گیا وہ گزر گیا، جو بھی مسٹیک تھا وہ گزر گیا. اب آپ کیوں خوف کر رہے ہو؟ اب آپ کیوں ریگریٹ فیل کر رہے ہو اور آپ بیٹھے ہو اور سر پکڑ کر بیٹھے ہو گے یار یہ ہو گیا اور یہ نقصان ہو گیا اور یہ مسئلہ ہو گیا اور آپ مایوس ہو رہے ہو. اور جب آپ بلیسنگ میں ہو تو پھر آپ ایروگینٹ بن جاتے. وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ. آپ کو جتنی چیزیں مل جاتی ہیں اس پہ ایروگینٹ نہ بنو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو تکبر نہیں پسند. تو یا تو آپ ڈر رہے ہوتے ہیں اور یا جو ہے پھر آپ تکبر کرتے ہیں. تو آپ نے مائنڈفل رہنا ہے اور آپ نے اللہ تعالیٰ کو ریپرزینٹ کرنا ہے. اچھا، انسان کا سب سے بڑا خوف جو ہے نا وہ یہ بھی ہے کہ فیوچر میں میرا کیا بنے گا اور میں کیا کھاؤں گا اور میری فائنانس کا کیا بنے. تو اللہ تعالیٰ نے اتنی خوبصورت وے میں بیان کیا ہے کہ بھائی آپ نے اس دنیا میں کام کرنا ہے اور آپ نے گھبرانا نہیں ہے. ہم آپ کے ساتھ ہیں اور کہتے ہیں آپ ہماری پریزنس کا احساس کرنا تو شروع کریں تو پھر میں آپ کو نکالتا ہوں جو بھی پرابلم. اس مائنڈفلنس کی وجہ سے اور اس گاڈ کانشیسنس کی وجہ سے آپ کو نکالتے ہیں. فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. کہتے ہیں جس نے اللہ تعالیٰ کی پریزنس کا احساس کرنا شروع کیا نا تو پھر اس کو ہر قسم کی فیئر سے اس کو نکال دیتے، ہر قسم کی خوف سے اس کو نکال دیتے اور آپ کو وہاں سے مل جاتا ہے
رزق کا آپ خوف کر رہے ہو نا، آپ کو وہاں سے مل جاتا ہے وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ آپ نے سوچا بھی نہیں ہو، آپ کی ایکسپیکٹیشن بھی نہیں ہوگی اور وہاں سے آپ کو مل جائے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی نظر میں یہاں پر وہ لوگ جو ہے بہت زیادہ ریسپیکٹیبل ہیں جو اللہ تعالیٰ کی پریزنس کا احساس رکھتے ہیں۔ کہتے ہیں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اللہ کے نزدیک وہی لوگ جو ہے وہ بہت زیادہ ریسپیکٹیبل ہے جو تقوی کا خیال رکھتے ہیں، جو متقی ہے، جو اللہ تعالیٰ کی پریزنس کا ان کو احساس ہے۔